السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم الخير آمین یا رب العالمین۔ امید کر رہا ہوں باخیریت ہوں گے تمام کے تمام۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جی بہت امپورٹنٹ ہے، فعل امر۔ میں نے جب فعل کے اقسام پڑھائے تھے زمانے کے اعتبار سے تو میں نے بتایا تھا کہ بعض حضرات جو صرف و نحو پڑھاتے ہیں اور جنہوں نے باقاعدہ طور پر مطلب کتابیں لکھی ہے، اس میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 اقسام کرتے ہیں، وہ ماضی، مضارع اور امر، یعنی وہ 3 ہی حصہ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر اصل دیکھا جائے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو امر ایک مضارع کا ہی ایک شکل ہے، اور امر کی جیسے ماضی اور مضارع کے 12 کے 14 گردان ہوتے ہیں، اس طرح سے امر کے 14 گردان نہیں ہوتے بلکہ 6 ہی ہوتے ہیں، کیونکہ امر کا جو صیغہ بنتا ہے وہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے۔ لہٰذا زمانے کے اعتبار سے فعل کے 2 ہی اقسام ہم نے رکھا۔ بعض آپ کے نسخوں کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ 3، تو اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، بعض کے نزدیک 3 ہے۔ امر کو وہ الگ سے نہیں پڑھاتے ہیں، الگ سے نہیں کاؤنٹ کرتے، وہ زمانے کے اعتبار سے لے لیتے ہیں، کیونکہ امر میں ہمیشہ مستقبل کا معاملہ ہوتا ہے۔ بورڈ پوچھنے کے لیے دیجیے گا سمجھنا۔ تو امر کیا ہے جی؟ امر کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ ایک امر ہم نے پڑھا تھا لام امر پچھلے کلاس میں۔ لام امر کا معاملہ کیا تھا جی؟ وہ 3rd person ان فرسٹ پرسن کو یا تو مشورہ دینے کے لیے ہوتا ہے، یا حکم دینے کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اظہار کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے لام امر پڑھا تھا، تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ جو حاضر کا صیغہ ہے، یعنی یہ حاضر کا صیغہ، مخاطب کا صیغہ، اس میں وہ لام امر کا استعمال نہیں کرتا، اس کے علاوہ فعل امر استعمال کرتا۔ فعل امر کے بارے میں یہ جان لیں آپ، فعل امر حکم دینے کے معنی میں بھی آئے گا اور دعا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں نا، اس میں اکثر وہ بیشتر آپ کو دعائیں میں اندر آپ کو فعل امر سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ اب تک جو ہم اللہ رب العالمین سے دعا پڑھتے تھے، مانگتے نہیں تھے، یہ جو ہم عربی میں دعا پڑھتے ہیں نا، ہم دعا پڑھتے تھے، اب امید کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کلاس کے بعد ہم دعا مانگیں گے، حقیقی میں دعا کو مانگیں گے، نہیں تو پڑھیں گے نہیں۔ اب ہم پہلے پڑھتے تھے، اب سمجھ کے انشاءاللہ مانگیں گے۔ فعل امر بنے گا کس سے؟ فعل امر بنے گا مضارع کے صیغے سے۔ مثال کے طور پر تذهبوا، ذهب سے یذهبوا فعل امر بنتا ہے جی، مضارع بنتا ہے، اور یذهبوا کے مخاطب کے جتنے بھی صیغے ہیں کون کون سے جی؟ کوئی لکھوا دے مجھے۔ تذهبوا، ہاں، تذهبانی، اس کے بعد جی تذهبون، اس کے بعد جی مؤنث تذهبینا، اور پھر تذهبانی، تذهبنا۔ یہی تھا جی 6 صیغے ہمارے۔ فعل امر بنانے کا ایک دم آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس یونیورسل رول کو جو ذہن میں رکھ لیا، اس کے سامنے جتنے بھی اب آپ کے فعل مضارع آئے وہ سب کے فعل مضارع کے امر بنا سکتا ہے 2 منٹ کے اندر۔ کیسے؟ فعل مضارع بنانے کا طریقہ سب سے پہلے جان لیجیے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ 2 رولز ہے جی، 2 رولز کے علاوہ کچھ نہیں، 2 رولز، تیسرا ایکسیپشنل ہے، اسی لیے رولز جو مطلقاً طور پہ وہ 2 ہوں گے، تیسرا ایکسیپشنل ہوں گے جی۔ پہلا سٹیپ، فعل مضارع کو
کیا کریں گے؟ اخف کر دیں گے، فعل مضارع کو اخف کریں گے جی۔ تو فعل مضارع کو جب ہم اخف کریں گے تو وہ سیغے جس کے آخر میں پیش آ رہے تھے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مجزوم ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جس کے آخری میں آ نہیں آ رہا تھا اس کا نون ڈراپ ہو جا رہا تھا، اور جس کا تذہبون کے آخر میں اونا آ رہا تھا اس کا بھی نون ڈراپ ہو جا رہا تھا، اور لکھنے کے اعتبار سے ایک الف۔ جس کے آخر میں تذہبینا تھا اس کا بھی نون ڈراپ ہو گیا، اور یا کو پھر ایسے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا بھی سیم ایز اٹ از، اس کا نون ڈراپ ہو گیا، اور اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے جی۔ پہلا سٹیپ فعل مضارع کو اخف کریں گے، پہلا سٹیپ فعل مضارع کو اخف کریں گے۔ دوسرا سٹیپ علامات مضارع کو ڈیلیٹ کر دیں، جتنے علامات مضارع ہیں جی ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ علامات مضارع تھا، تا ہٹا دیا جی ہم نے، یہ بھی علامات مضارع تھا، ڈیلیٹ کر دیا، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں جی، مٹا دیں انشاءاللہ۔ یہ مٹا دیا میں نے اس کو بھی، یہ اس کو مٹا دیا، ہو گیا جی۔ دو سٹیپ اپلائی ہو گیا، فعل امر ہمارا تیار، فعل اب ہمارا تیار۔ کوئی کسی کو پریشانی ہوا سمجھنے میں؟ سب سے آسان ٹاپک تھا غالباً آج کا، ہے نا؟ فعل امر ہمارا تیار ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں تو پڑھ نہیں پا رہا ہوں، پڑھا نہیں جا رہا۔ تو یاد کریں کہ جب ہم نے کسی نکرہ اسم کو معرفہ کیا تھا تو ہم نے لام امر لگایا تھا، صحیح نا جی؟ لام تعریف لگایا تھا ہم نے، اور لام تعریف پر سکون تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ لام تعریف پر سکون تھا اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے پیچھے کیا لگایا تھا ہم نے جی؟ ایک حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل لگایا تھا، لہٰذا حمزۃ الوصل لگا دیں ہم پڑھنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس حمزۃ الوصل پر کون سی حرکت آئے گی؟ زبر والا ہم نے یوز کر لیا آلریڈی، لام تعریف کے ساتھ ہم نے زبر والا یوز کر لیا، بچا کیا جی؟ زیر اور پیش۔ اب کہاں زیر لگے گا کہاں پیش لگے گا اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعین کرتا ہے فعل کا عین کلمہ۔ فعل کا عین کلمہ کا مطلب جی فا، عین اور لام۔ عین کلمہ یعنی جو درمیان والا مادہ کا حرف ہے اس کا حرکت بتائے گا کہ اس حمزۃ الوصل پر کیا لگے گا۔ اگر ہمارا عین کلمہ پیش ہوگا تو حمزۃ الوصل پر لازماً پیش لگا دے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو زیر لگا دے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو زیر لگا دے۔ مجھے بتائیں عین کلمہ پر کیا ہے جی؟ زبر پیش نہیں ہے، تو پیش نہ ہونے کی بنیاد پر حمزۃ الوصل پہ کیا لگے گا؟ اب پڑھا جا رہا ہے، کیا ہو گیا جی؟ اذهب، ذهب وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اذهب تو چل، تو جا۔ سیم یہاں پر بھی حمزۃ الوصل لگائیں گے، عین کلمہ پر زبر ہے لہذا پیش نہیں ہے تو زیر لگا دیں گے۔ اذهبا، تم دونوں کے دونوں جاؤ۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ النازعات کے اندر، اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب تو جا، کس کو کہہ رہا اللہ رب العالمین؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، تو جا فرعون کی طرف، وہ شرکش ہوا پڑا۔ اذهبا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے سے پہلے کہا کہ میں کمزور ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میرے لیے ایک معاملہ بنا دیں کہ میرے بھائی جو ہے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی نبوت عطا کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا کیا، اور پھر کہا اذهبا، تم دونوں کے دونوں جاؤ، اب تم دونوں کے دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف میں جی یہ کیا ہو جائے گا جی؟ اذهبوا، تم سب کے سب جاؤ۔ سورۃ یوسف کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جب آخر کا حصہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، جب بنیامین کو رکھ لیا تھا انہوں نے اور پھر واپس کر دیا گیا، پھر جب نہیں آ رہے تھے کیا ہو گیا؟ اپنے والد کو بلا کر کے لے کر آؤ، اور جب واپس آ کے بولے کہ نہیں والد صاحب نہیں آئیں گے، تو پھر جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی کہ میں ہی یوسف ہوں، تو پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذهبوا
تم سب کے سب جاؤ بی قمیص ھذا، اس قمیص کے ساتھ، یعنی میرا جو کرتا ہے وہ لے جا کر کے میرے والد کے آنکھوں پہ رکھ دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو وہاں لفظ ہے اذهبوا، تم سب کے سب جاؤ. مؤنث کو جانے کا حکم دیں گے تو اذهبی، تو مؤنث جا، دونوں مؤنث جا. اذهبا، جی اذهبنا، تم سارے مؤنث جاؤ. جی کس کس کو نہیں سمجھ میں آیا بتائیں جی، پھر انہیں فعل امر پڑھاؤں. کوئی مشکل تھا جی آج؟ ماشاءاللہ. یعنی ہمارے پاس وہ فعل جس کا عین کلمہ زبر کے ساتھ آ رہا تھا، اس کا ایک ڈائز ہمیں مل گیا، ہمیں ایک وزن مل گیا. جیسے کہ میں اگر اس مادہ کے تینوں حروف کو اگر مٹا دوں تو ہمارے پاس حرکت مل گئی جی. ٹھیک ہے. اب ہم جیسے مثال کے طور پر اب میں یہاں پر کچھ افعال لکھوں گا جس کا عین کلمہ زبر کے ساتھ فعل مضارع میں بولا جاتا ہے. مثال فتح یفتح، تو مادہ کے تینوں حروف یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دے جی. فتح، فا، تا اور ہا. فتح سے افتح، فتح سے افتح. کیسے افتح ہوا جی؟ دیکھیں جی، یفتح، سب سے پہلا کام کیا کریں گے جی؟ سب سے پہلا کام نہیں، غلط، پھر یہی غلطی. سب سے پہلا فعل مضارع عطف کریں گے. فعل مضارع عطف کیا ہم نے، اس کے بعد علامات مضارع کو ڈیلیٹ کیا. اگر جملہ پڑھا جا رہا ہے تو تیار ہمارا فعل امر، نہیں پڑھا جا رہا تو ایک حمزۃ الوصل، اور عین کلمہ پہ چونکہ زبر ہے لہذا زیر. افتح، تو کھول، تو کھول. جی میں کہتا ہوں ہمارے جنید بھائی کو، میں کہتا ہوں جنید صاحب آپ دروازہ کھول دے تو کیا بولیں گے؟ افتح البابا. اب چونکہ دو ساکن ایک جگہ اکٹھے ہو گئے جی، افتح البابا یا جنید افتح البابا، اے جنید دروازہ کھول دے، تو دروازہ. دیکھیں جی ایک لفظ آپ کو قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر بہت سننے ملا ہوگا، اللہم. یہ اللہم کیا ہے جی؟ یہ اللہم از اکول ٹو یا اللہ. اللہ ہو ہے جی، اللہ ہو ہے. پہلے کے عرب یا اللہ کی جگہ پر اللہم بولا کرتا تھا. پہلے کے عرب اللہم بولا کرتا تھا، اب عرب یا اللہ کہتا ہے. تو گرامر والے کہتے ہیں یہ ہم وہ ضمیر والا ہم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہو ہے اور میم مشدد یا ہے، حرف ندا ہے. گرامر والے کہتے ہیں یہ جو میم مشدد ہے نا یہ حرف ندا ہے. تو بس اتنا جان لے اللہم کا مطلب ہوگا اے اللہ، اس کو عربی میں یا اللہ کہیں گے ہم. اللہم اے میرے اللہ، تو کھول دے، تو کھول دے. کیا کھول دے جی؟ دروازے، دروازے. ابواب، ابواب بند تھا جی، ابوابن تھا، الف لام میں نے نہیں لگایا، ابوابن ہے. اب اگر میں مضاف بنا کر کے لے کر آؤں اس کو تو میں الف لام بھی نہیں لگاؤں گا اور دو تنوین کو بھی ہٹا دوں گا، ابوابا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ مضاف بن رہا ہے. تو کسی کا مضاف تو بن رہا ہوگا، نہیں مضاف الیہ بن رہا ہوگا. میں کہتا ہوں رحمت کے دروازے، عربی بنا جی اس کی رحمت کے دروازے. ابواب رحمتی، ابواب رحمتی، ابواب رحمتی، ابواب رحمتی. دیکھیں میں نے اس پر الف لام نہیں داخل کیا، داخل کر سکتا تھا، لیکن میں اس میں اور ایک مضاف الیہ کو جوڑا جاتا ہوں، تیرے رحمت کا دروازے. تو اب آخر میں کیا کروں گا جی؟ میں کہاں لگا دیا. مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے کچھ اسی طرح سے ہے نا جی، اللہم افتح لی، اللہم افتح
اب یہاں پہ بس میرے لیے لگا دے خالی لی. اللہم افتح، یہ زیر ہٹا دے کیونکہ یہاں پر زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم افتح لی. اب دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے. آپ کو میں نے بتا دیا کہ جب حمزۃ الوصل پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پھر اس کی حرکت کو پڑھا نہیں جائے گا جی. بس اس کو پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب کبھی کسی کو یاد ہوگا کہ اب بھولے گا کبھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا؟ اب اس کو شعور کے طور پہ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے رب تو کھول دے میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے. تو کھول دے میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے، اپنے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. یعنی فعل امر استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ. دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی. جی افتح تو کھول دے، افتحا تو دونوں کے دونوں کھول دے. میں لکھ نہیں رہا ہوں پھر مٹانا پڑے گا مجھے. افتحا تو دونوں کے دونوں کھول دے. افتحو تم سب کے سب کھول دو. افتحی تو مؤنث کھول دے. افتحا تو دونوں مؤنث کھولے. افتحنا تم سارے مؤنث کھول دو. ٹھیک ہے نا، تم سب مؤنث کھول دو. ماشاءاللہ. جی پڑھنے کے لیے قرأ یقرأ، یقرأ. سب سے پہلا اسٹیپ جی فعل امر بنانے کا پہلا اسٹیپ اخف کریں گے. ہاں اخف کریں گے، پہلے اخف کریں گے. اور اس کا اخف ایسے ہوتا ہے، پیش والا حرکت کی اخف. پھر علامات مضارع ہٹائیں گے. جی علامات مضارع ہٹانے کے بعد اگر پڑھا جا رہا تو فعل امر تیار، نہیں تو حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ لگائیں کیونکہ عین کریمہ زبر کے ساتھ. اقرا پڑھا ہم نے کبھی؟ دیکھیں قرآن مجید کی پہلی آیت کی پہلا حرف کو پڑھنے کے لیے اتنا مہینہ گزارنا پڑا تب ہمیں سمجھ میں آیا اقرا ہے کیا جی. تو یہاں ڈال دے جی اقرا بسم ربک الذی خلق. میں کہتا ہوں اقرا القرآن، تو قرآن پڑھ. اب گھر میں بچوں کو بولا کرے عربی میں اقرا القرآن، تو قرآن پڑھ. اور اگر گھر میں دو بچے ہوں تو جی اقرا القرآن، تم دونوں کے دونوں پڑھو قرآن. اقرأوا تم سب کے سب قرآن پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے اقرأوا القرآن، کہ تم قرآن پڑھا کرو. کیونکہ کہ وہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن وہ تمہارے لیے سفارش بن کر آئے گا. اقرأوا القرآن فإنہ کر کے لفظ یاتی یوم القیامت بسفارش کر کے، ایسے لفظ یاد نہیں آ رہا میرے کو، بہت پہلے یاد کیا تھا میں نے. اقرئی تو مؤنث پڑھ، اقرا تو دونوں مؤنث پڑھ. اقرانا تم سارے مؤنث پڑھو. پڑھیں جی سب کے سب فعل امر پڑھیں. اقرأوا فعل امر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ایک دو اور لفظ آپ لوگ بھی بولے تھوڑا بہت ایسے فعل مضارع جس کے زبر کے ساتھ آتے ہیں فعل مضارع میں عین کلمہ. جی سمیع یسمعو. سب سے پہلا اور علامات مضارع ہے آپ کا، پہلے اخف کریں گے جی. ہاں اخف کریں گے، اس کے بعد علامات مضارع ڈیلیٹ. سنا جا رہا پڑھا جا رہا تو ٹھیک، نہیں پڑھا جا رہا تو جی سمیع یسمعو وہ سمیع اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا یہ سنے گا. اسمع تو سن، اسم القرآن تو قرآن سن، اسم القرآن تو قرآن سن. جی یہاں مٹا کے ڈال دیں جی سمیع. اسمع تو قرآن سن، اسمع تو سن، اسمع تو دونوں کے دونوں سن، تم دونوں سنو. اسمعو تم سارے کے سارے سنو. اسمعی تو مؤنث سن. اسمع کیا جی اسمعی. ہاں جی
سین، ہاں ہاں نہیں نہیں، سین میم آرائن ڈال دے. اسما، تم دونوں مؤنث سنو، اسمانا تم سارے مؤنث سنو، لیکن سنتی کہاں ہے مؤنث؟ سنتی ہے کسی کی؟ جی سنتی ہے، اچھا سنتے ہیں، چلو ماشاءاللہ. جی شہیدہ یشہدو، ہاں چلے وہ بھی لیتے. کتبہ یکتبو، نہیں وہ یکتبو پیش کے ساتھ آتا نہیں ہوگا. جس کا مضارع زبر کے ساتھ آؤ، ہاں جس کا مضارع زبر کے ساتھ عین کلمہ آتا ہے. سمیع ہو گیا جی، شہیدہ یشہدو، شہیدہ یشہدو تو کیا ہو گیا جی؟ اشہد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو یہ بات کہی کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، اب یہ لکھی کی صورت میں رہ جائے گا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا. اللہم اشہد ملا کر پڑھیں گے، اگر توڑ کے پڑھیں گے تو اللہم اشہد، لیکن اللہم اشہد پڑھیں گے. تو گواہ رہنا، ٹھیک ہے نا، آپ بھی گواہ رہیے، میں نے آپ کو فعل امر پڑھایا جی. اللہم، ہاں جی، اشہد تو گواہ رہنا، اشہدا تم دونوں کے دونوں گواہ رہنا، اشہدو تم سارے کے سارے گواہ رہنا، اشہدی تم مؤنث گواہ رہنا، اشہدا تم دونوں مؤنث گواہ رہنا، اشہدنا، اشہدنا تم سارے مؤنث گواہ رہنا. جی حسیبہ یحسبو، جی نہیں زبر زیر کے ساتھ آتا، یہ سبو بھی آتا ہے، یہ سبو ہی آتا ہے. تو گمان کر، چلے جی یہ بھی لے لے، نہیں ابھی تو وہ تو زبر کے ساتھ، ہاں جی وہ بھی آ جاتے. نصرہ ینصرو ہوتا ہے، عین کلمہ جس کے زبر کے ساتھ آئے، عین کلمہ جس کے زبر مضارع میں. جی ایک لیتے ہیں رحیمہ یرحمو، رحیمہ یرحمو تو کیا ہو گیا جی؟ رحیمہ یرحمو ارحم، تو رحم کر. اللہم ارحم، اللہم ارحم کسے جی؟ می یا نا، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا. ورزقنی، جی اے اللہ تو رحم کر، ہما ان دونوں پر، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ تو رحم کر ہما ان دونوں پر، کن دونوں پر جی؟ والدین کے اوپر، والدین کے. اللہم ارحمہما، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. جی اللہم ارحمنا، اے اللہ تو ہم پہ رحم کر. اللہم ارحم المسلمین، تو مسلمانوں پہ رحم کر. اب اگر میں مسلمانوں پہ رحم کروں تو یہ ہو جائے گا جی ایسے، یہ جی اچھا یہ نصب میں ہے جر میں ہے جی؟ کوئی بتائے گا کوئی؟ نصب میں کیوں ہے جی؟ مفعول بن کر آ رہا ہے. کس پر رحم کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں پہ رحم کی جا رہی ہے. دو ساکن ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو گئے. اللہم ارحم المسلمین، اے اللہ تو مسلمانوں پہ رحم کر. اب دعا مانگ سکتے ہیں عربی میں جی الحمدللہ، سجدوں کی حالت میں اللہ رب العالمین سے عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں. اب ہم دعاؤں کے اندر عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں مسلمانی امت کے لیے؟ تو مانگیے گا، کل جا کر میرے لیے بھی مانگیے گا، اپنے لیے بھی مانگیے، امت مسلمہ کے لیے بھی مانگیے گا انشاءاللہ. جی ارحما تو دونوں کے دونوں رحم کر، ارحمو تم سارے کے سارے رحم کرو، ارحمی تم مؤنث رحم کرو، ارحما تم سب مؤنث، تم دونوں مؤنث رحم کرو، ارحمنا تم سارے مؤنث رحم کرو.
جی اور بولیں. اور رفع یرفعو وہ یغفرو ہوتا ہے زیرہ کے ساتھ. رفع اٹھانے کے بارے میں آتا ہے جی. یرفعو تو کیا ہو گیا جی؟ ارفع اٹھو اٹھاؤ. ارفع اٹھاؤ. یرا نہیں، اس میں جو یرا جو ہے نا جی وہ الگ طرح کا فعل ہے، اس میں تھوڑا سا چینجز آتا ہے، اس میں تھوڑا سا چینجز آتا ہے. ہاں تو وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ الگ کیٹیگری میں آتا ہے. را یا را جو ہوتا ہے نا وہ دیکھنے کے تعلق سے آتا ہے، اس میں ایک حرف گرتا ہے وہاں پہ، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، وہ دوسرا کیٹیگری میں آتا ہے. ابھی جو نارمل ہم نے پڑھے ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں. یرفعو ارفع ارفع یدک اٹھا اپنا دونوں ہاتھ، تو اٹھا اپنے دونوں ہاتھ. یدک یدا ید منے ایک ہاتھ، یدینی دو ہاتھ، اور یدئی کا دونوں ہاتھ. ارفع یدئی کا دونوں ہاتھ اٹھاؤ. ارفع تم دونوں اٹھاؤ. ارفعو تم سارے کے سارے اٹھاؤ. ارفعی تم مؤنث اٹھاؤ. اب کیا اٹھا؟ مفعول کچھ بھی جوڑ دے آپ اس میں. کتاب اٹھا لے، ارفعی کتابہ، ٹھیک ہے نا جی، کتاب اٹھاؤ. یہ ارفع تم دونوں کے دونوں اٹھاؤ. ارفعنا تم سارے کے سارے مؤنث اٹھاؤ. جی ہاں ایک ایک کر کے بولیے. روشن ابھی بولیے، کیا بولے؟ ارفعنا. اب وہ دیکھنا پڑے گا وہ سینٹنس کس اعتبار سے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اٹھا ہمیں، نارمل معنی جو ہو رہا ہے ارفعنا جو مطلب ہوتا ہے کہ تو اٹھا ہمیں. نا کا سیگا جو آ رہا ہے وہ جمع کا سیگا آ رہا ہے ارفعنا، ٹھیک ہے نا. اب اس کا معنی اب لوگ اس کا مطلب نارملی گرامیٹکلی تو یہ ہو رہا ہے کہ تو ہمیں اٹھا. تو سر پہ اٹھائی پھرتی ہوگی غالباً، اس کا نام اس کے اوپر اثر کرتا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. عرفانہ کی سپیلنگ تو یہ ہوگی جی IRF. عربی میں تو ہوگا جی عرفانہ، لیکن وہ عرفانہ جو پڑھتے ہیں نا وہ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، الف زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں جی. عرفانہ ایسے لکھتے ہوں گے غالباً، پتہ نہیں، اب لوگ الگ الگ ہیں، اپنی اپنی زبان میں لکھتے ہیں، وہ اب اپنے اپنے معنی میں لکھتے ہیں جی. ہاں وہ عین سے ہوگا، وہ عین سے ہوتا ہے. عرفان جو ہوتا ہے نا وہ عین سے ہوتا ہے. یہ عرفان ہوتا ہے. ہاں لیکن نارملی پڑھتے نہیں ہیں عین سے، وہ عرفان الف سے ہی پڑھ دیتے ہیں، تو بعض لوگ الف سے بھی لکھ دیتے ہیں جی. خوش ہو جائے جی ذرا سا. یا فرح یفرح، فریح یفرح، فریح یفرح خوش ہو جائے جی، تو کیا ہوگا جی؟ افرح. افرح خوش ہو جائے، خوش ہو جائے فعل امر بن گیا جی. افرح تو خوش ہو جا. افرح تم سونو خوش ہو جاؤ. افرحو تم سارے کے سارے خوش ہو جاؤ. افرحی تم مؤنث خوش ہو جا. افرحا تم دونوں مؤنث ہو جاؤ. افرحنا تم سارے مؤنث خوش ہو جاؤ جی. ہاں جی بہت کچھ ہوتا ہے، میں نے بتایا نا. شکیلا یہ جو ہماری ہے، اب شکیلا کا مطلب جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، بھاری، ٹھیک ہے نا. اب اس کا معنی اب اس کا ہاں وہ تو بھاری ہوتا ہے نا. ہاں بھاری بھاری وزن ویٹی ویٹی وزندار، ہاں بھاری، ٹھیک ہے نا. ہاں دو الگ الگ. اب اردو میں جب استعمال ہوتا ہے نا تو اس میں تھوڑا تبدیلی آ جاتا ہے. پیاری ہے جی، ٹھیک ہے نا. جعل یجعلو بنانے کے بارے میں آتا ہے جی. کیا ہو گیا جی؟ اجعل اللہم اجعل. اور ایک ہوتا ہے ربی اجعلنی پڑھتے ہیں لوگ اس کو. اب اس کو مٹا دیں گے تو کیا پڑھیں گے جی؟ ربی جعل مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا دے.
ومن ذریاتی، اور میرے ذریات میں سے بھی جی. ربی جعلنی، اب بعض لوگ اس کو ربی جعلنی پڑھتے ہیں، اس کو ربی جعلنی، ربی جعلنی معنی ہی مجھول پڑھ دیتے، اس کا معنی کچھ نہیں نکلے گا. کیا چیز؟ ذریات مطلب ہوتا ہے پوری ذریت، گھر کے پورے خاندان وغیرہ کو، ہاں پوری ذریات کو کہتے جی. تو دیکھا جی ہم نے جیسا کہ ابھی ہمارے پاس الحمدللہ ڈائی آ گیا، نہیں کہ جس کے عین کلمہ زبر کے ساتھ آ رہے تھے اس کا ہمارے پاس ڈائی آ گیا، الحمدللہ فعل امر بنا سکتے ہیں. اب فعل مضارع کے 3 شکلیں تھے جی، فعل مضارع کی 3 شکلیں تھے. فعلا ہو گیا، یفعلو ہو گیا جی، یفعلو عین کلمہ کے ساتھ ہو گیا. اب یفعلو کے وزن میں بناتے ہیں. یفعلو میں تو صرف کیا ہوگا جی، یہ پیش والا حرکت بیچ میں کا ہٹ جائے گا جی. ہاں یہ ایک میں مٹا دے رہا ہوں تب آسانی سے بناؤں گا انشاءاللہ. جی دیکھیں یہ بھی پیش میں جائے گا. مثال کے طور پر یفعلو سے کوئی ایک گردان بولے جی شریبہ یشربو تھا جی، اس بھی بنا لینا اشرب، وہ بھی آسان ہے، وہ بھی بنا لینا اشرب. گھر میں اگر کوئی بچہ دودھ نہیں پیتا ہو تو عربی میں کیا بولیں گے جی؟ اشرب. دودھ کو کیا بولتے ہیں؟ لبنو. اللبنو، اللبنو کہتے ہیں، ہاں لبنا پر دیں گے جی، منصوب بول دیں گے اس کو جی. پیش کے ساتھ بولنے والا جی کتبہ یکتبو، جو بھی آپ نے بولا جی کتبہ یکتبو. اچھا نصرہ لیتے چلے، نصرہ ینصرو، تو ینصرو جی. سب سے پہلا کام فعل مضارع اخف کریں گے اور علامات مضارع ڈیلیٹ کر دیں. اب اس کے بعد اگر نہ پڑھا جائے تو ایک الف اور عین کلمہ چونکہ پیش ہے، میں نے بتایا پیش آئے گا تو پیش ڈال دیں. انصر تو مدد کر، اللہم انصرنی اے اللہ تو میری مدد کر. میں کہتا ہوں اللہم منصر مسلمین المسلمین جی. قنوت نازلہ کبھی پڑھا آپ لوگوں نے جی؟ ہاں تو وہاں پہ آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا، یہ دو، ہاں یہ ہاں اللہم انصر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات علی القوم الکافرین. یہ پڑھ لیں اگر آپ نارمل دعا کریں گے اگر آپ تو اللہم انصر المسلمین علی الکافرین، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد کر، کس پر؟ کافروں کو اوپر. ٹھیک ہے نا جی؟ اب الحمدللہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، امید ہے الحمدللہ. اللہم انصر المسلمین، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد کر. انصرا تم دونوں کے دونوں مدد کرو جی، انصرو تم سب کے سب مدد کرو. انصری ہاں جی تم سب مؤنث مدد کرو، تو مؤنث مدد کر، معذرت. انصرا انصرنا، انصرنا یہ پیش ہو جائے گا جی، انصرنا انصرنا. یہ زیر ہے یہاں پہ، ہاں کر دیا نا انصرو، یہ والا نا. انصرا تم دونوں کے دونوں مدد کرو، انصرنا تم سب مدد کرو جی. کتبہ یکتبو کیا ہو جائے گا جی؟ اکتب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، انا اول ما خلق اللہ قلم، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، اور کہا اکتب لکھ. تو اس نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا وہ تمام لکھو. تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. یہ صحیح روایت ہے. اس کے برعکس ایک جھوٹی روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. ہاں تو یہ ایک جھوٹی اور یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ منسوب بھی کی جس کتاب کی طرف کی جاتی ہے مصنف عبد الرزاق کی طرف، یہ بھی گھڑی ہوئی کی طرح، مطلب یہ جس کتاب کا ایک جز ہے، یعنی
ان کے پیچھے بتاتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق کا ایک والیوم جو چھوٹ گیا تھا وہ ابھی 150 سال پہلے ملا ان لوگوں کو، بریلویوں کو ملا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مصنف عبد الرزاق کا حصہ ہے، اور اس کی سند آپ جب تحقیق کریں گے تو ایسا ہے نا کہ کوئی اناڑی بیٹھ کر کے اپنے مرضی سے سند ڈالا اس کو، ٹھیک ہے نا، کسی نے اپنی مرضی سے لکھ دیا اور منسوب کر دیا، جھوٹی روایت ہے یہ۔ اختب تو لکھ، اختبا تو سب کے سب لکھ، اختبو تم سب کے سب لکھو، اختبو حاضر درسا یہ درس لکھ لو آپ لوگ سب کے سب جی، اختبی تو مؤنث لکھ، اکتبا تو دونوں مؤنث لکھ، اکتبنا تم سب مؤنث لکھو، بازارہ جی، ہاں دخلا یدخلو جی، ادخل دخلا دال خا اور لام، ادخل داخل ہو جا، ادخلا تم دونوں داخل ہو جاؤ، ادخلو سورۃ البقرہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم سب کے سب اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں یہودیوں کی طرح کہ بعض چیزیں ہمیں پسند ہے تو ہم کریں گے اور بعض نہیں پسند کریں گے بھیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، مسلمان تو ٹیگ لگائیں گے لیکن جب سود سے بچنے کا معاملہ آئے گا وہ تو چلتا ہے، جھوٹ سے بچنے کا معاملہ آئے گا ارے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا، بزنس کیسے چلے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ادخلی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بڑی پیاری ایک آیت ہے، یا ایتھا النفس مطمئنۃ، اے مطمئن اے اطمینان بخش نفس روح، وہاں لفظ ہے ادخلی تو داخل ہو جا، فی جنتی تم سب کے سب داخل ہو جاؤ میرے جنت میں، ادخلی فی عبادی اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، ادخلا تم دونوں کے دونوں داخل ہو جاؤ، ادخلنا تم سب مؤنث داخل ہو جاؤ جی۔ عبد یعبدو جی ماشاءاللہ، عبد یعبدو جی، عبدو عبدو عبد تو عبادت کر، عبد اللہ عبد اللہ تو عبادت کر اللہ کی، عبدا تو دونوں عبادت کر، عبدو تم سب عبادت کرو، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا عبدو تم سب عبادت کرو، ربی و ربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، ٹھیک ہے نا جی، عبدی تو مؤنث عبادت کر، عبدا تو دونوں کے دونوں مؤنث عبادت کر، عبدنا تم سارے مؤنث عبادت کرو، زبردست۔ اور بتائیں جی، اور رزق یرزقو، رزق یرزقو، ہاں ارزق، ہاں نظر ینظر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ارزق تو رزق دے، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی اے اللہ تو مجھے رزق دے، کیا دے؟ حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، حلالا طیبا، رزق کا مطلب ارزق کا مطلب یہ بھی ہوتا توفیق کے معنی میں بھی ہوتا جی، اللہم ارزقنی، ٹھیک ہے نا، للصلاۃ نماز کے لیے مجھے توفیق دے، تو یہ لفظ بھی استعمال کے توفیق کے معنی میں بھی آتا ہے اور رزق کے معنی میں تو رزق بھی معنی بھی آتا ہے جی۔ اور کوئی دعا یاد ہے جی؟ اللہم ارزقنا، ٹھیک ہے جی، اور کوئی دعا یاد ہے رزق سے؟ اور ایک دعا یاد نہیں آ رہا میرے کو، وہ اچھی دعا تھی میرے ذہن سے نکل گیا ابھی، خیر انشاءاللہ اب آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، اب تھوڑی بہت عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں الحمدللہ، اس قابل ہو چکے ہیں ہم جی۔ اور کیا بولے جی ابھی آپ نے، کیا بولا آپ نے؟ نظر ینظرو، انظر دیکھ تو، حضرت کیا نام تھا ان کا یار جن کو 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا تھا، عزیر علیہ السلام، وہاں اللہ رب العالمین نے کہا انظر دیکھ اپنے کھانوں کی طرف، ہاں اور اپنے گھوڑوں کی طرف، گدھے کی طرف جو خچر تھا ان کے پاس، انظر الی السماء کیف خلقت، تو دیکھ آسمان کی طرف کیسے پیدا کیا گیا جی۔ اب اس کو عربی میں اب لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن کی عربی آ جائے گی ماشاءاللہ، انظر ہاں جی یہ بھی دعا ہے، اے اللہ تو دیکھ ہماری طرف، ٹھیک ہے نا، انظرا تو دونوں کے دونوں دیکھ، انظرو تم سب کے سب دیکھو، انظرو تم سب کے سب دیکھو، علی الصبورتی بورڈ کی طرف، علی الصبورتی بورڈ کے اوپر، میں آپ کو بول رہا ہوں، میں آپ کو پڑھا نہیں رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ کو حکم دے رہا ہوں، انظرو علی الصبورتی، ہاں جی بورڈ پر دیکھیں جی، ہاں انظری تو دیکھ، انظرا تم دونوں دیکھو، انظرنا تم سب کے سب دیکھو، تم مؤنث کے ساتھ آتا ہے جی،
خرج یخرجو، جی خرج یخرجو، خرجہ بنا دیجیے، اخرج نکلو، گیٹ آؤٹ، اخرج، اخرجا تم سب کے سب تم دونوں نکلو، اخرجو سب نکلو، اخرجی تم مؤنث نکلو، اخرجا تم دونوں مؤنث نکلو، اخرجنا تم سارے مؤنث نکلو، جی اور کیا جی سجدہ یسجدو، اسجد تو سجدہ کر، الی ربک اپنے رب کی طرف، اسجد الی ربک تم سجدہ کر اپنے رب کی طرف، اسجدا اسجدو تم سب کے سب سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اسجدو لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا جی. جی اب کیا ہو جائے گی اسجدی تو مؤنث سجدہ کر، اسجدا اسجدنا، ماشاء اللہ دیکھیں کتنا زبردست ہے نا. اور یہ جی اور بتائیں پیش کے ساتھ آنے والا، ٹھیک ہے چلے اتنا ہی رکھے کافی ہے، سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. جی اب آتے ہیں اس کے طرف جس کا عین کلمہ زیر کے ساتھ آتا ہے. جی فاعلہ کی وزن پر، قرآن مجید میں یحسبو استعمال ہوا، حدیث کے اندر یحسبو آیا ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا کنفیوژن کی وجہ سے دور رکھ دیتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ اس کا دونوں بن جا سکتا ہے، احسبو بھی ہو سکتا ہے، احسبو بھی ہو سکتا ہے، جی دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جی اور بتائیں جس کا زیر کے ساتھ آتا ہے، جی کوئی ایک لفظ بولے. جلسہ لے لیتے، جلسہ یجلسو، اور عین کلمہ چونکہ زیر ہے لہذا زیر زیر زیر. اجلس، اجلس یا عزیر اجلس بیٹھ جاؤ، اجلس ہاں دونوں بیٹھ جاؤ، اجلسو سب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اجلسی تو مؤنث بیٹھ جا، اجلسا تو دونوں مؤنث بیٹھ جاؤ، اجلسنا تم سارے مؤنث بیٹھ جاؤ. ہاں ضربا یضربو، مارے جی کسی کو مار پیٹ کر رہے ہیں، اضرب اضرب مار. قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا اضرب بعصاک ھذا، اضرب بعصاک اپنے لاٹھی سے مارو، ٹھیک ہے نا. فانفجرت پھر اس میں سے یہ نکلے چشمے نکلنا شروع کیے. جی اضرب اضرب مارو، اضربا تم دونوں مارو، اضربو تم سب مارو، اضربی تم مؤنث مارو، اضربا تم دونوں مؤنث مارو، اضربنا تم دونوں مؤنث مارو. جی دیکھیں جی بڑا پیارا ہے جی، غفر یغفرو، اغفر، جی اللہم اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنوبا، اے میرے مولا، اے میرے مولا تو مجھے معاف کر دے، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو، ذنوبا میرے گناہوں کو. جی اور بھی دعائیں اللہم ہاں ذنبی بھی ہو سکتا ہے، ذنبی دعائیں ہیں. جی جی بہت سی دعائیں اب آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اب آپ کو سمجھ میں آنا شروع کر لے. جی اغفر تو معاف کر، اغفرا تو دونوں معاف کر دے، اغفرو تو سب کے سب معاف کر دے، اغفری تو مؤنث معاف کر دے، اغفرا تو دونوں مؤنث معاف کر، اغفرنا تم سارے مؤنث معاف کر دو. تو یہ تھے جے فعل امر. اب مجھے بتائیں فعل امر کس کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو کوئی بھی حرکت میں کوئی بھی فعل مضارع ملیں گے، آپ ان تمام کے فعل مضارع بنا سکتے ہیں. اچھا ایک کروا دوں، ایک جسٹ آپ کے انٹرسٹنگ کے لیے، جو میں 12 کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپشنل کیس ہے، تھرڈ والا پارٹ، کہ اگر پڑھا جائے
تو ٹھیک نہیں پڑھا جائے تو اس میں الف، لیکن سب میں پڑھ نہیں پا رہے تھے ہم، سب میں الف کی ضرورت پڑی تھی ہمیں. ایسا کون سے فعل ہوں گے جس کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا؟ جیسے میں نے اس دن پڑھا تھا قوالا، وہ جو اجوف تھا قوالا تھا جی، تو قوالا سے قالا بنا تھا اور یقولو سے یقولو بنا تھا جی. یقولو بنا تھا جی. تو یقولو سے فعل مضارع کے جو بنانے کے جو حاضر کے سیکھے، تقولو، تو بولتا ہے یا بولے گا. رول اپلائی کرے جی. سب سے پہلے علامت عطف کریں گے اور پھر علامت مضارع اتاریں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ساکن ایک جگہ اکٹھے ہوں گے ہیں، لہذا دو ساکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے ایک ساکن جو میں نے اس دن بتایا تھا بیچارے کو نکاح کرنے کے بعد ایک ساکن کو طلاق دے دیا، اس کو بھی طلاق دے دیا جائے گا. تو وہ گراتا کس کو ہے جی؟ کمزور حرف کو. واؤ اور یا جو ہے وہ حروف علت ہے، تو واؤ کو گرا دیتا، کمزور کو مار کے پھینک دے گا، بولے گا تو چلا جا. تو یہ قل قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بربک او قل اعوذ برب الفلق. یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. پڑھا جا رہا ہے، اس میں الف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پڑھا جا رہا ہے. اگر پڑھا نہ جاتا تو پھر ہم ایک الف کا اضافہ کر دیتے. تو یہ تھا الحمدللہ ہمارا فعل امر. اب مجھے بتائیں کس کا کیا سوال ہوگا. تو قالا تو ماضی ہے نا، قالا سے مضارع بنتا ہے، مضارع کہیں بنیں گے. اچھا اکلا، اکلا یا اکلو، نہیں اس میں الف کی ضرورت پڑے گا جی، الف کا ضرورت ہاں وہ گر جاتا ہے لیکن ایک الف آ جاتا ہے اس میں. ہاں وہ کل پہ آ جائے گا، وہ چیز سمجھ میں آ گیا، مجھے آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ وہ ابھی ہیوی ہو جائے گا لوگوں کے لیے، پھر وہ رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ. وہ جب انشاءاللہ ابواب ثلاثی مزید کی پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں کلیئر ہو جائے گا. وہ کچھ حرف ہے جی. پتہ ہے کس کو کیا کچھ سوال وغیرہ ہو تو پھر انشاءاللہ پھر اگلا ٹرم جو ہمارا ہے فعل نہیں ہے، حکم کر رہے بھی ہے، تو کسی چیز سے منع بھی کریں گے انشاءاللہ. تو پھر ہم انشاءاللہ منع والا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. فعل امر کس کو سمجھ میں آ گیا جی؟ کیا ہے فعل امر میں 3 سٹیپ فالو کرنا. نارملی 2 سٹیپس فالو کرنا ہے، تیسرا ایکسپشنل کیس ہے. ایکسپشنل کیس اگر کہیں ضرورت پڑے تو استعمال کریں گے، جہاں ضرورت نہ پڑے وہاں پہ ضرورت استعمال نہیں کریں گے. پہلا فعل مضارع کو اخف کریں گے اور پھر دوسرا سٹیپ علامت مضارع اس کو چھین لیں گے، اس کی علامت مضارع کو ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسے نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو ایک طریقہ میں بتا دے رہا ہوں آپ کو یاد کرنے کے لیے. ہاتھ توڑنا ہے اور جو اس کے پاس دیا تھا وہ سب چھین لینا ہے، اور اگر رونے لگے تو 1 روپے تھما دینا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ آ گیا جی؟ جی یکتبو تھا جی، ہاتھ توڑنے جی. اس کے ہاتھ ٹوٹتا تو کیسے ہو جاتا ہے؟ اسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہم نے دیا تھا اس سے ہم نے چھین لیا. اگر رونا شروع کر دے 1 روپے اس کو دے دے، بس دے دی 1 روپے دے دیں گے جی. اختب ٹھیک ہے جی. یہ میرا خود کا ایجاد کرتا ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاتھ توڑنا ہے، جو اس کے پاس پیسے چھین لینا، اگر رونے لگے تو 1 روپے تھما دینا بس. ٹھیک ہے. بولے کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو پھر انشاءاللہ نہیں تو اختتام کرتے. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. تو قرآن مجید میں تلاش کریں گے. آپ کا کام یہ ہے، دیکھیں ہوم ورک نہیں مل رہا لیکن ہوم ورک ہے الحمدللہ. ہوم ورک یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں سے تلاش کر کے نکال کے گروپ میں ڈالا کریں. یہ آپ کا پریکٹس ہوا کرے گا انشاءاللہ. یہ چیز میں زیادہ پریکٹس کریں گے تو زیادہ بینیفٹ ہوگا آپ کی عربی سیکھنے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عمل کرنا شروع کرے. فعل امر استعمال دیکھے قرآن مجید میں کہاں کا استعمال ہوا، حدیث رسول جب پڑھا کرتے ہیں تو اس میں بھی کہاں استعمال ہوا، تو وہ نکال کر دے مجھے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.